ہم کوئی نئی قمیص، نیا کرتا، نیا پنجابی لے لوں تاکہ ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکیں، ہمارے پاس کوئی اچھا کپڑا نہیں ہے۔ آپ مارکیٹ میں گئے اور آپ کو کپڑا مل رہا ہے پنجابی 100 روپے کا، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، تم میں سے کسی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عجم کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ نہ کوئی گورا کالے سے اچھا ہے، نہ کوئی کالا کسی گورے سے افضل ہے۔ اسلام میں سب برابر ہیں۔ اسلام کے اندر اگر کوئی چیز بنیاد اور حیثیت رکھتی ہے تو وہ ہے الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے سے بڑے ہو سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ تقوی کی بنیاد پر، جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا، جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا، پرہیزگاری، تقوی 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 کسے کہتے ہیں؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اگر ہم سمجھ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجئے گا، آپ نے محنت کر کے 99 روپے کمائے، 99 روپیز، 99 روپے کمائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی نئی قمیص، نیا کرتا، نیا پنجابی لے لوں تاکہ ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکیں، ہمارے پاس کوئی اچھا کپڑا نہیں ہے۔ آپ مارکیٹ میں گئے اور آپ کو کپڑا مل رہا ہے پنجابی 100 روپے کا، آپ کے پاس ہیں کتنے؟ 99۔ یہ آپ نے جنگل میں لکڑیاں کاٹ کاٹ کے بازار میں بیچ کر کمایا ہے، یا یوں کہہ لو کہ آپ نے مزدوری کر کر کے 99 روپیہ کمایا ہے، یا یوں کہہ لو کہ آپ نے رکشہ چلا چلا کر محنت کر کے یہ 99 روپیہ کمایا ہے، لیکن 1 روپیہ آپ کے پاس کہیں سے حرام کا آ گیا، ناجائز، حرام کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام کا روپیہ ہے۔ 99 روپے میں وہ 1 روپیہ آپ نے ملا کر 100 روپے کا کرتا لے لیا، 100 روپے کا پنجابی خرید لیا، جبکہ 99 روپے حلال کے ہیں، 99 روپے محنت کے ہیں، لیکن 1 روپیہ اس میں جو حرام کا آپ نے ملا کر قمیض خریدی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک وہ قمیض تمہارے جسم پر رہے گی، جب تک وہ کرتا تمہارے جسم پر رہے گا، اللہ کے یہاں تمہاری ایک بھی نہ فرض عبادت قبول ہوگی، نہ نفل عبادت قبول ہوگی، تمہارا ایک بھی سجدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ پوچھا اللہ کے رسول کیوں؟ آواز آتی ہے ان اللہ طیب ویقبل الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے۔ اب آپ سوچو کہ 99 میں، ارے بھائی 99 میں 1 حرام کا مل گیا تو کیا ہوا، 99 تو حلال کے تھے۔ تو آپ اس کو یوں سوچ لو کہ آپ کے پاس ایک بالٹی پانی رکھی ہوئی ہے، پورا آپ نے ابھی اس کو نل سے نکالا ہے، ابھی آپ نے اس کو ہینڈ پائپ چلا کر کھینچا ہے، یہ پانی ہے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس میں پیشاب کا ایک قطرہ چلا جائے، پیشاب کی صرف ایک بوند چلی جائے، تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا وہ آپ پانی پیئیں گے؟ یا اس پانی سے آپ نہائیں گے؟ یا اس پانی سے آپ کپڑا دھلیں گے؟ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے اس میں پیشاب کی ایک بوند چلی جائے تو نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں پوری ایک بالٹی پانی پاک ہے، لیکن اس ایک قطرے نے، پانی کے پیشاب کے قطرے نے پوری بالٹی پانی کو ناپاک کر دیا ہے۔ چونکہ وہ ماء قلیل ہے اس لیے وہ ناپاک مانا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے 99 روپے میں 1 روپیہ آپ نے حرام کا ملا دیا تو وہ 100 روپے بھی اب آپ کے حرام کے ہو گئے۔ وہ کرتا، وہ قمیص، وہ پنجابی، وہ لنگی، جو بھی چیز آپ اس سے خریدیں گے اور اس کو پہن کر نماز پڑھیں گے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ یہ تقوی کی ایک مثال ہے، کیسے بچنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کا مکان کرائے پہ لیا تھا۔ ہوتا نہیں، ہم لوگ رینٹ پہ لے لیتے ہیں، چلو ہم یہاں رہیں گے، رہ لیا،
رینٹ پر، کرائے پر مکان خریدا تھا. اس بزرگ نے کوئی لیٹر لکھا، لیٹر خط. اس زمانے میں لکڑی کا پین چلتا تھا، لکڑی کا قلم، اور سیاہی سے انک سے لکھا جاتا تھا ڈبو ڈبو کر. اس نے سوچا کہ ابھی یہ تازہ تازہ خط لکھا ہے، اس انک کو خشک کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ جس کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اس کرائے کے مکان سے تھوڑی سی مٹی اس نے اٹھا لی اور کاغذ پر ڈال دی ایسے، تاکہ وہ انک جلدی سوکھ جائے، خشک ہو جائے. اس نے سوچا تھوڑی سی مٹی لینے میں حرج کیا ہے، یہ مکان اگرچہ میرا نہیں ہے، تھوڑی سی مٹی تو لے رہا ہوں. مٹی، زمین پر پڑی ہوئی مٹی، اس نے اس کو لیا اور لیٹر پر، کاغذ پر ایسے ڈال دیا. رات میں اس بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے خواب میں کوئی فرشتہ آ رہا ہے اور اس بزرگ سے کہہ رہے ہیں تم نے کسی کے مکان پر کرائے پہ رہتے ہو، تم، یہ تمہارا مکان نہیں ہے، تم نے اس مکان سے تھوڑی سی مٹی لے کر جو کاغذ پر ڈال دی ہے، قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا یہ تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام کیا ہوتا ہے. سونا نہیں لیا تھا، چاندی نہیں لی تھی، دولت نہیں چرائی تھی، گھر کے جس مکان میں رہ رہا اس مکان کی کچی زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تھی اور سیاہی کو، انک کو خشک کرنے کے لیے کاغذ پر ڈالی تھی. خواب دیکھ رہا ہے قیامت کے دن تمہیں پتا چل جائے گا دوسرے کے مکان سے تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام کیا ہوتا ہے. مٹی لی، تب یہ حال. جو دوسروں کی دولتوں پہ قبضے کر رہے ہیں وہ اپنا انجام سوچیں.